محمد صلی اللہ رسول الکریم محمد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم آصف علی رواج کے جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ انزائٹی ڈپریشن یعنی چڑچڑے پن پہ ہے۔ ہماری طبیعت میں ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ جس انسان کو انزائٹی ڈپریشن ہے وہ اس کے اندر غصہ زیادہ موجود، کہا جاتا ہے کہ اس کو غصہ بہت آتا ہے۔ حالانکہ غصہ اور انزائٹی ڈپریشن یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں الگ کنڈیشن میں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے غصے کا تعلق انسان کی ہیٹ کے ساتھ ہے، حرارت کے ساتھ، اور غصہ ہمیشہ جائز بات پہ آتا ہے، جبکہ چڑچڑا پن ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ جانا، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ انسان برداشت کر سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن چونکہ طبیعت کے اندر چڑچڑا پن ہوتا ہے اس لیے وہ اور انزائٹی ڈپریشن کی کنڈیشن ہوتی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، مسکولر سسٹم دباؤ میں ہوتا ہے، تو مسکولر سسٹم دباؤ میں ہونے کی وجہ سے نقصان کیا پہنچتا ہے کہ انسان کی باڈی کے اندر تھکن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ مسلسل انسان کو اذیت میں رکھتی ہے۔ اب یہاں پہ اگر کسی انسان میں جس کو انزائٹی اور ڈپریشن اور یہ چڑچڑاپن موجود ہے، اگر وہ تھوڑی سی نظر ڈالے، اگر اس کا وزن اس کی ہائٹ سے زیادہ ہے تب بھی انزائٹی اور ڈپریشن پیدا ہو سکتا ہے، اگر اس کا ویٹ اس کی ہائٹ سے کم ہے تب بھی انزائٹی اور ڈپریشن پیدا ہو سکتا ہے، چڑچڑاپن آ سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں کنڈیشن ہی اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ انسان اپنے نارمل کنڈیشن میں نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر مسکولر سسٹم کا دباؤ شدید بڑھ گیا تو جسم کے اندر انتہا سے زیادہ تھکن پیدا ہوگی۔ وہ تھکن چونکہ ہماری جتنی بھی زندگی کے معاملات ہیں، ہماری خوشی غمی، ان سب چیزوں کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے، کیونکہ دماغ کو محسوس کرنے کی یا حرکت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جگر میں حرکت یا محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن ہمارا دل تمام حرکت کا ذمہ دار وہ ہے، اور ہمارے دل میں جتنی بھی خواہشات کا پیدا ہونا، ہماری جسم کی زندگی کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ہمارے دل سے جڑی ہوئی ہیں، کھانے سے لے کے اور بستر تک، مطلب انٹرکورس تک، نیند تک، سب چیزوں کا تعلق۔ اگر کسی انسان کی نیند اچھی ہے، پرسکون نیند لیتا ہے، تو اس میں انزائٹی ڈپریشن کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اور نیند کا ڈسٹرب ہونا کیسے ہوگا کہ جب آپ کی باڈی میں ایسڈ لیول بڑھے گا، خشکی بڑھے گی اور آپ کا ایپیتھیلیل سسٹم ویک ہوگا، نروس سسٹم کو بلڈ کم ملے گا، تو یقیناً اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کی نیند میں خلل واقع ہوگا اور آپ کی باڈی میں تھکن پیدا ہوگی، کیونکہ اللہ پاک نے جو مزاج مرد کا ترتیب دیا وہ خشک گرم ترتیب دیا، عورت کا مزاج گرم خشک ترتیب دیا۔ اب خشک گرم مزاج میں مسرت پسندی ہے، خوشی ہے، اس کے اندر زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان خوش رہتا ہے اور انسان کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن خشکی سردی یا خشکی گرمی اپنی حد سے زیادہ انکریز ہو جائے، گرمی کا لیول کم ہو جائے، خشکی کا لیول حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح عورت کے اندر بھی یہی کنڈیشن ہے، لیکن عورت آج کل جو اس کا مزاج تھا اس مزاج میں رہی کہاں ہے، عورت اپنے مزاج سے نکل چکی ہے، کیونکہ اس کے کھانے انتہائی گندے ہو چکے ہیں، غلط ہو چکے ہیں، نیگیٹو ہیں، جیسے پیزا، برگر، شاورما یا چائے یا کولڈ ڈرنک یا فاسٹ فوڈ یا چاول وغیرہ، بریانی شریانی، یہ تمام کی تمام چیزیں عورت کو اس کے مزاج سے گھسیٹ کے لے آئی ہے اس جگہ پہ جہاں پہ اس کا آنا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے، جہاں پہ کینسر جیسی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، جہاں پہ انزائٹی ڈپریشن تو ہے ہی ہے، چڑچڑاپن تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹس پین، پھر ٹیومرز کا بننا، چھاتی میں ٹیومر کا بننا، یوٹرس میں ٹیومر کا بننا، فائبرائڈس کا بننا، کانسٹیپیشن، گیسٹرک ایشو، یہ تمام چیزیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ اب ان چیزوں کو نارمل کرنے کے لیے یقیناً ہمیں انزائٹی اور ڈپریشن کی جو وجہ بن رہی ہے اس کو جاننا ہوگا، اور یہ کسی ایک وجہ سے نہیں پیدا ہو سکتا، یہ اگر رطوبات کا امتزاج اپنے لیول سے بڑھ جائے تب بھی انزائٹی اور ڈپریشن پیدا ہو سکتا ہے، خوف بھی پیدا ہو سکتا ہے، اگر مسکولر سسٹم کا دباؤ شدید ہو جائے تو تب بھی ہمیں انزائٹی اور ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر ہمارے ایپیتھیلیل سسٹم، ہمارے لیور کے نظام پہ اگر شدید دباؤ بڑھتا ہے تو یقیناً اس سے کیا ہوگا کہ خون میں حدت بڑھے گی اور دماغ کے پاس خون کی سپلائی پہنچ رہی ہوگی، بٹ دل کے پاس خون بہت کم پہنچے گا، جو کہ ہمارے دل کو بے چین کر دے گا، اور انزائٹی ڈپریشن یہاں بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن تینوں کی وجوہات الگ الگ ہوں گی، تینوں کا علاج الگ الگ ہوگا۔ اب تینوں کا ٹریٹمنٹ آپ ایک ہی بنیاد پہ نہیں کر سکتے، بھی آپ سوچیں کہ اگر مسکولر سسٹم پہ دباؤ کی وجہ سے انزائٹی ڈپریشن پیدا ہو رہا ہے تو پھر آپ جیسا مرضی مسکولر سسٹم کو چاہے تقویت دے دیں، آپ چاہے تو مسکولر سسٹم کو طاقت دے دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب مسکولر سسٹم پہ دباؤ بڑھنے سے انزائٹی ڈپریشن پیدا ہوگا تو آپ کو ایپیتھیلیل سسٹم کو ایکٹیو کرنا پڑے گا، اگر ایپیتھیلیل سسٹم پہ دباؤ کی وجہ سے انزائٹی ڈپریشن پیدا ہوگا تو شدید دباؤ کی، یعنی کہ شدید دباؤ یاد رکھیے گا، نارمل دباؤ کبھی بھی انزائٹی ڈپریشن کو پیدا کرنے کا باعث نہیں بنتا، انفلیمیشن کو بڑھانے کا باعث نہیں بنتا، شدید دباؤ انفلیمیشن کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ جیسے ہماری
اگر انگلی پہ چوٹ لگ جاتی ہے، اگر نارمل چوٹ لگے تو شاید اتنا نقصان نہیں ہوتا، اگر وہ چوٹ شدید لگے تو وہ اندر سے پھاڑنے کا باعث بنتی ہے گوشت کو، جو کہ انفلیمیشن، اور پھر ہماری انگلی سوج جاتی ہے، تو سوجن ہی وہ انفلیمیشن ہوتی ہے، وہ وہی کنڈیشن سیم اندر پیدا ہوتی ہے، تو ہمارے اندر انزائٹی اور ڈپریشن جیسی کنڈیشن پیدا ہوتی ہیں. تو یہ کسی ایک ٹیشو کے ساتھ تو وابستہ ہے نہیں جس کے بارے میں اسپیسیفک ہم آپ کو ایک چیز کو اوپر ٹارگٹ کریں کہ یہ ایک چیز ہے جو انزائٹی ڈپریشن کو پیدا کرے گی. بہر کیا ہمارے پاکستان کے اندر چونکہ ہماری خوراک اچھی نہیں ہے، ہم مسکولر سسٹم پہ دباؤ بڑھانے والی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے پرابلم کا باعث بنتی ہیں. یہ تھی ہماری ویڈیو ہماری چڑچڑپن کے اور انزائٹی ڈپریشن کے حوالے سے. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.